السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے مطلب میں یعنی مطلب اول میں ہم نے خبر مشہور اور خبر مستفیض کو رکھا تھا، جس پر تفصیلی گفتگو آپ اس سے پہلے سبق میں سن چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مطلب ثانی میں عزیز کا بیان رکھتے ہیں کہ خبر عزیز کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم خبر عزیز کی لغتاً اور اصطلاحاً تعریف ذکر کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ خبر عزیز، یہ عزیز لفظ جو ہے یہ عزا یعزو یعنی باب ضرب یضربو سے عزا یعزو سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ عزا یعزو کا معنی ہوتا ہے کم ہونا، نادر ہونا، تو عزیز کا معنی ہوا نادر اور کم۔ تو اصطلاحاً جس حدیث کو عزیز کہا جاتا ہے تو اب معنی لغوی سے مناسبت اس کو اس طور سے ہوگی کہ اس کا وجود کم ہو، اس کے وجود کی قلت اور ندرت کی وجہ سے اس کو عزیز کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عزیز صیغہ صفت مشبہ ہی ہو، لیکن عزا یعزو بالکسر نہ ہو بلکہ عزا یعزو یعنی مضارع میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ ہو، تو اب اس کا معنی ہوگا قوی ہونا اور شدید ہونا۔ عزا یعزو بالفتح اے قوی واشتد، یہ معنی ہوگا۔ اب ایسی صورت میں اصطلاحاً خبر عزیز کو عزیز کیوں کہتے ہیں تو وجہ تسمیہ بدل جائے گی۔ وجہ تسمیہ اب یہ ہوگی کہ عزیز کو عزیز اس لیے کہتے ہیں، اب عزیز بے معنی قوی ہو جائے گا، تو خبر عزیز کو عزیز اس لیے کہیں گے کہ وہ طریق آخر سے آنے کی وجہ سے مضبوط ہو گئی ہے۔ خبر عزیز ایک ہی طریق سے نہیں بلکہ دوسرے طریق سے بھی آئی ہے، تو دوسرے طریق سے آنے کی وجہ سے اس کے اندر قوت اور شدت پیدا ہو گئی، اس لیے اس کو خبر عزیز کہا جاتا ہے۔ یہ تو لغتاً ہم نے عزیز کا معنی بتایا۔ اصطلاح میں خبر عزیز کسے کہتے ہیں تو اس سلسلے میں اصطلاحاً اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے خبر عزیز اسے کہا کہ جس خبر کی روایت یا جس حدیث کی روایت دو یا دو سے زائد یعنی 3 4 جب تک کہ وہ شہرت کو نہ پہنچے، تو ایسی خبر کو جس کو روایت 2 سے زیادہ لوگوں نے کیا ہو تو اس کو خبر عزیز کہتے ہیں۔ کچھ حضرات نے یہ کہا، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ خبر عزیز وہ خبر ہے جس کے روات طبقات سند میں سے کسی بھی طبقے میں
دو سے کم نہ ہو. یعنی طبقے صحابہ میں دیکھا جائے تو کم سے کم حدیث کی روایت دو صحابہ نے کی ہو. پھر طبقے تابعین میں دیکھا جائے تو ہر صحابی سے روایت کم سے کم دو تابعین نے کی ہو. پھر طبقے تبع تابعین میں دیکھا جائے تو ہر تابعی سے روایت کم سے کم دو تبع تابعین نے کی ہو. یہی مختار ہے علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کا کہ انہوں نے بھی نزہۃ النظر کے اندر یہی تعریف اختیار کی. ایک بار اور تعریف کرتے ہیں. خبر عزیز وہ خبر ہے، وہ حدیث ہے جس کے روات جمی طبقات سند میں دو سے کم نہ ہوں. دو سے کم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے بچوں؟ تعریف کی وضاحت کیا ہوگی؟ تعریف کی وضاحت یہ ہے کہ طبقات سند سمجھ میں آ گیا ہوگا. طبقہ صحابہ، طبقہ تابعین، طبقہ تبع تابعین، جیسے کہ میں نے وضاحت کی تھی. تو طبقات سند میں سے کسی بھی طبقے کے اندر دو سے کم راوی نہ ہو. اگر دو سے کم نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی طبقات سند میں سے کسی طبقے کے اندر تین راوی پا لیے گئے یا تین سے زیادہ پا لیے گئے، یعنی دو سے بڑھ گئے، تو یہ کچھ مضر نہیں ہوگا. اگر تین سے بڑھ گئے بعض طبقات سند میں، لیکن کوئی طبقہ ضرور ایسا ہو جس طبقے میں دو ہی راوی رہ جائیں، تب بھی یہ خبر عزیز ہے. کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ تمام تر طبقات سند میں تین یا تین سے زیادہ ہیں اور کسی ایک طبقے کے اندر صرف دو راوی ہیں، تو آپ نے اعتبار ان دو راویوں کا کیا اور خبر عزیز اس کو کہا، خبر مشہور نہیں کہا. تو ہم کہیں گے ہاں، سند کے سلسلے میں، تعداد روات کے سلسلے میں اعتبار اقل تعداد کا ہے کہ طبقات سند میں سے کسی بھی طبقے میں جو اقل تعداد ہوگی اعتبار اسی کا ہوگا. اگر کسی ایک طبقے میں دو راوی رہ گئے تب بھی اس کو خبر عزیز ہی کہیں گے. یہی تعریف راجح ہے. اسی کو علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے نزہۃ النظر کے اندر ذکر کیا ہے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ خبر عزیز روایت اثنین او ثلاثہ وہ خبر ہے کہ جو دو کی روایت ہو یا دو سے زیادہ یعنی تین کی روایت ہو. تو جن لوگوں نے یہ تعریف کی ہے، ان لوگوں نے خبر عزیز اور خبر مشہور کی بعض صورتوں کے درمیان تمیز اور فصل نہیں کیا، کیونکہ خبر مشہور بھی جو مشہور اصطلاحی جسے کہیں، وہ بھی تین اگر راوی ہیں، ہر طبقے سند میں تین راوی ہیں، مشہور ہو گئی تو وہ خبر مشہور ہے. ایسی صورت میں جب انہوں نے یہ کہا کہ دو کی روایت یا تین کی روایت وہ خبر عزیز ہے، تو تین کی روایت جب شہرت یافتہ ہو جائے گی تو ایسی صورت میں تو وہ مشہور ہو جائے گی. تو اب ایسی صورت میں خبر عزیز اور خبر مشہور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فصل نہیں رہے گا، کوئی امتیاز نہیں رہے گا. اس لیے ان لوگوں کا قول ضعیف اور مرجوح ہے. راجح وہی ہے جس کو علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے ذکر کیا ہے، یعنی کسی بھی طبقہ سند میں
دو سے کم راوی نہ ہوں، کم سے کم ہر طبقہ سند میں دو راویوں نے روایت حدیث کی دو سے کی ہو۔ اس موقع پر ہم ایک اختلاف بھی بیان کر دیں۔ اختلاف یہ ہے کہ کیا خبر عزیز یعنی دو راویوں کا ہر طبقے کے اندر روایت کرنا یہ صحیح کے لیے بھی شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور محدثین کا قول تو یہی ہے کہ خبر عزیز یعنی دو راویوں کا روایت کرنا یہ حدیث صحیح یعنی خبر صحیح کے لیے شرط نہیں ہے، جس کو علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، یعنی خبر عزیز یعنی دو کا روایت کرنا یہ صحیح کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہاں اس میں ابو علی جبائی جو کہ معتزلہ سے ہے اس کا اختلاف ہے۔ ابو علی جبائی نے یہ کہا کہ عزیز یعنی دو راویوں کا ہر طبقے سند میں روایت کرنا جس کو ہم عزیز کہتے ہیں یہ خبر صحیح کے لیے شرط ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ ابو علی جبائی کا جو قول ہے اسی قول کی طرف اشارہ ہے حاکم ابی عبداللہ کے کلام میں بھی کہ انہوں نے بھی علوم الحدیث میں یہ کہا ہے، انہوں نے فرمایا الصحیح ان یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالتی بے ان یکون لہو راویان، یعنی حاکم ابی عبداللہ نے علوم حدیث میں یہ کہا کہ خبر صحیح یہ ہے کہ کوئی صحابی ایسا صحابی اس کی روایت کرے جس صحابی سے اس میں جہالت زائل ہو گیا ہو۔ اس میں جہالت کے زائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ کی ہے بِأَن يَكُونَ لَهُ راویان، کہ اس کے لیے دو راوی ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ علوم حدیث کے اندر حاکم ابی عبداللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک کوئی بھی خبر صحیح وہی ہوگی جس کی روایت صحابی سے دو راویوں نے کی ہو۔ تو دو راویوں نے کی ہو تو دو راویوں نے اگر کی ہے تو کسی بھی طبقہ سند میں اگر دو راوی ہو گئے تو اسے عزیز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حاکم ابی عبداللہ کا قول بھی اسی کی طرف مشیر ہے کہ عزیز یہ صحیح کے لیے شرط ہے۔ پھر یہ بات کہنے کے بعد حاکم ابی عبداللہ نے آگے کہا ثم یتداولہ اہل الحدیث الی وقتنا، یعنی صحابی رسول سے دو راویوں نے روایت کیا ہو اور پھر اس کے بعد میں ہمارے زمانے تک وہ اس حدیث کو لوگوں نے پیہم لیا ہو، یعنی پھر بعد میں وہ پھیل گئی ہو، تو بعد میں یعنی دیگر طبقات میں اس کے راوی بہت زیادہ ہو گئے ہوں، ایک جماعت نے اس کی روایت کی ہو، لیکن شروع میں کیا ہو؟ دو راوی ہوں، تو دو راوی ہوں تو اس کو تو خبر عزیز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب حاکم ابی عبداللہ نے خبر عزیز کا صحیح کے لیے شرط ہونا یہ صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں پر علامہ ابن عربی یعنی قاضی ابو بکر بن عربی کا قول بھی سنیے۔ قاضی ابو بکر بن عربی نے شرح بخاری میں یہ بات ذکر کی اور انہوں نے کہا کہ جو حاکم ابی عبداللہ نے کہا ہے یہ در حقیقت امام بخاری کی شرط صحیح سے ہے، یعنی امام بخاری نے یہ کہا ہے کہ صحیح کے لیے عزیز کا ہونا یہ شرط ہے۔ یہ قاضی ابو بکر بن عربی نے شرح بخاری میں اپنے ان لفظوں میں کہا بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ البخاری،
کہ عزیز کا صحیح کے لیے شرط ہونا یہ امام بخاری کے نزدیک ہے. عزیز یہ صحیح کے لیے شرط ہے امام بخاری کے نزدیک. یہ قاضی ابو بکر بن عربی نے فرمایا ہے. اور یہ کہنے کی وجہ سے قاضی ابو بکر نے جب یہ کہا کہ امام بخاری کے نزدیک عزیز یہ شرط ہے صحیح کے لیے, تو ان پر فوراً ایک اعتراض ہوا. اعتراض یہ ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک اگر حدیث صحیح کے لیے شرط ہے عزیز ہونا, تو امام بخاری کی پہلی ہی حدیث انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے وہ تو فرد ہے. جب فرد ہے تو اس میں تفرد ہے کس طور سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث روایت مروی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, ان سے صرف اور صرف حضرت علقمہ نے روایت کی. کیا کی؟ حضرت علقمہ نے روایت کی. تو ایک ہی راوی ہوئے کل. جب ایک راوی ہوئے تو یہاں پر عزیز ہونا تو پایا نہیں گیا, جو کہ امام بخاری کی صحیح کے لیے جو شرط ہے وہ تو عزیز ہونا پایا نہیں گیا. اور امام قاضی ابو بکر بن عربی نے کہا کہ امام بخاری کی یہ شرط ہے, تو یہاں پر تو شرط پائی نہیں گئی امام بخاری کی, اور امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے. سب سے پہلی حدیث بخاری میں ہے یہ. تو امام قاضی ابو بکر ابن عربی نے اس کا ایک جواب دیا ہے. جواب یہ دیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ حدیث مروی ہے, وہ منبر شریف پر تمام صحابہ کی موجودگی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب فرمایا. اور خطاب فرمایا یہ انما الاعمال بالنیات انہوں نے فرمایا, بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. تو محضر صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کرام اس کا انکار بھی نہیں کر رہے, پورا جمع غفیر صحابہ کا ہے, کسی نے انکار نہیں کیا. تو انکار نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے وہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے. جب صرف صحابہ کرام جانتے تھے تو ایک جمع غفیر نے اس حدیث کو سنا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا نا, ایک جمع غفیر نے سنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جمع غفیر نے سنا, ان کا خاموش رہنا ان کی رضا پر دلیل کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے. جب سرکار نے فرمایا ہے یہ پوری جمع غفیر اس کا شاہد ہو گیا, پورا جمع غفیر راوی ہو گیا. تو اب ایسی صورت میں یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف حضرت علقمہ نے روایت کی ہے, یہ تفرد ہمیں تسلیم نہیں ہے. یہ جواب قاضی ابو بکر نے دے دیا. لیکن ہمارے علماء نے ان کا تعقب بھی کیا ہے اور پیچھا کیا اور کہا کہ جناب یہ کہنا کہ جمع غفیر کی موجودگی میں صحابہ محضر صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا اور اس حدیث کا ذکر کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بہت سارے صحابہ نے اس کو سنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروب شخصیت تھی, ان کے سامنے لوگوں کا خاموش ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس کو حضرت عمر کے علاوہ دیگر سے سنا ہے اس حدیث کو, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس جواب سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ مجیب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی متعدد ہیں جنہوں نے روایت کی ہے حدیث کی. حالانکہ ابن عربی اور حاکم ابی عبداللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ صحابی رسول متعدد ہو روایت کرنے والے, بلکہ انہوں نے کیا کہا ہے صحابی تو چاہے ایک ہی ہو لیکن صحابی سے روایت کرنے والے کم سے کم 2 راوی ہوں, بعد میں 2 راوی ہوں. اس لیے یہ جواب زیادہ موزون نہیں ہے. لیکن اعتراض کرنے والوں نے, تعاقب کرنے والوں نے یہ کہا کہ اگر اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں
تسلیم بھی کر لیا جائے کہ بہت سارے صحابہ نے سن لیا ہے، تسلیم بھی کر لیا جائے علی سبیل التنزل، اگر اسے تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی تو حضرت علقمہ کے تفرد کے سلسلے میں اور حضرت علقمہ سے محمد ابن ابراہیم نے جو روایت کی تو ان کے تفرد کے سلسلے میں، پھر محمد ابن ابراہیم سے یحییٰ ابن سعید نے روایت کی، اسی حدیث کو روایت کیا ان کے تفرد میں، تو کوئی کلام نہیں ہے وہاں پر، تو اس طرح کی تعویلیں بھی نہیں چل سکتی، تو وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ وہاں بھی تو تفرد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے محدثین کے درمیان یہی بات ہے کہ یہ سب کے سب ان میں تفرد ہے، اس لیے یہ فرد ہے، یہاں پر دو کی روایت نہیں ہے. لیکن ان تفردات کا جواب کچھ لوگوں نے یہ دیا ہے کہ بھائی کسی ایک راوی نے روایت کی، تفرد ہے مانتے ہیں، لیکن ایک دوسری طریق سے، کچھ دوسرے طریقوں سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے، تو اس حدیث کے متابعات بھی تو موجود ہیں، ان متابعات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو چند لوگوں نے یا دو راویوں نے روایت کیا ہے. تو علامہ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اس روایت کے متابعات وارد ہوئے ہیں وہ سب اپنے ضعف کی وجہ سے غیر معتبر ہیں. جب غیر معتبر ہیں تو وہ ان متابعات سے اس روایت کو قوت نہیں مل سکتی ہے. جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لے کر یہ اعتراض ہوئے، امام بخاری جو علامہ ابن عربی نے اور حاکم ابی عبداللہ نے جو یہ کہا کہ امام بخاری کی یہ شرط ہے، تو امام بخاری کی پہلی حدیث کو لے کر اعتراض ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایسے ہی یہ جواب، پھر اس کا جواب قاضی ابو بکر کی جانب سے دیا گیا. چلیے قاضی ابو بکر کی جانب سے یہ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ کے سلسلے میں ان کا جواب یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ابن رشید نے ایک بات کہی ہے. ابن رشید نے فرمایا ہے کہ قاضی ابو بکر جنہوں نے یہ کہا کہ امام بخاری کے نزدیک صحیح کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے، انہوں نے تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ قاضی ابو بکر کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ امام بخاری کی یہ شرط ہے، تو ان کے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے بخاری کی وہ حدیث جو کہ سب سے پہلے مذکور ہے اس حدیث کا ہونا ہی کافی ہے. یعنی ان کے دعوے کے بطلان پر بخاری کی حدیث اول ہی کافی ہے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ عزیز کا ہونا شرط ہے، جبکہ پہلی والی جو حدیث امام بخاری کی ہے اسی میں تفرد موجود ہے. یہ ابن رشید نے کہا. اور ابن حبان نے اس کے نقیض بلکہ اخص سے نقیض کا دعویٰ کیا. ابن حبان نے تو یہ کہا کہ دو کی روایت دو سے، اس طور سے کہ وہ دو سے روایت کرے، اور ہمارے زمانے تک دو کی روایت دو سے ہوتی چلی جائے. لا توجد اصلا، یہ روایت اثنین عن اثنین لا توجد اصلا. ابن حبان نے کہا کہ اس کا تو وجود ہی بالکل نہیں ہوتا ہے. جب بالکل وجود نہیں ہوتا تو پھر امام بخاری کا یا امام بخاری کے نزدیک ابن عربی یا قاضی ابو بکر کا یہ شرط قرار دینا کہ یہ صحیح کے لیے عزیز کا ہونا یا دو کی روایت کا ہونا یہ شرط ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے بالکل. لیکن ابن حبان کے اس قول
پر تعاقب کرتے ہوئے اور اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر ان کی یہ مراد ہے کہ دو کی روایت صرف دو سے ہو، یہ بالکل نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے صرف دو کی روایت، صرف دو ہی راوی روایت کرے، دو ہی سے روایت کرے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا وجود نہ ہو، کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ دو روایت اگر شروع میں دو راویوں سے روایت ہے یا دو راوی روایت کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جا کے دو سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب دو سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب اس ہر طبقہ سند میں دو ہی راوی دو سے ہی صرف روایت کریں، اس کا وجود نہیں ہوتا ہے بالکل۔ اگر یہ مراد ہے ابن حبان کی تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن عزیز کی یہ صورت ہے ہی نہیں۔ عزیز کی تو صورت یہ ہے کہ کسی بھی طبقہ سند میں دو راویوں سے کم راوی نہ ہو، یعنی دو سے اگر دیگر طبقات سند میں دو سے زیادہ راوی ہو بھی گئے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کسی ایک طبقے میں اقل عدد کیا ہو، دو راوی ہوں، تو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے تفسیر بیان کی ہے عزیز کی، اس معنی کر عزیز کا وجود، یہ کہنا اگر یہ مراد ہے تو اس معنی کر عزیز کا وجود ہے، اور یہ کہنا کہ لا توجد اصلا ابن حبان کا، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ بہرحال خبر عزیز یہ صحیح کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے، اس پر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اب ہم یہاں پر مثال دیں خبر عزیز کی، تو خبر عزیز کی مثال وہ حدیث پاک ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی روایت کی ہے، امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ذکر کی ہے، ان سے روایت کی ہے، اور تنہا امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کے جان و مال اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ محبوب، یہاں تک کہ میں نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک اس کے نزدیک میں ان تمام سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کتاب الایمان باب حب الرسول عن الایمان میں کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔ امام مسلم نے بھی اس کی روایت کتاب الایمان میں کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں والناس اجمعین لفظ نہیں ہے، ہاں اس کے شروع میں ایک جملہ بڑا ہوا ہے فوالذی نفسی بیدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات مقدس کی، ذات باری تعالیٰ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، یہاں تک امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فوالذی نفسی بیدہ نہیں ہے، اور ان کی روایت میں والناس اجمعین یہ ہے۔
امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ کیا خبر عزیز کے سلسلے میں ہمارے علماء کی مستقل تصنیفات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یاد رکھو بچوں، ہمارے علماء نے خبر عزیز کے حدیث عزیز کے سلسلے میں بالخصوص مستقل تصنیفات نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ خبر عزیز ہے تو اس کا وجود لیکن کم ہے، تو قلت اور ندرت کی وجہ سے خبر عزیز نہایت قلیل ہے، نہایت کم ہے۔ اس وجہ سے مصنفین نے، محدثین نے اس میں مستقل کتابیں نہیں لکھی، اور اگر لکھتے بھی تو چونکہ ان مصنفات اور ان کتابوں کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے علماء نے اس پر مستقل کتابیں نہیں لکھی ہیں۔ جو ہم نے مثال دی خبر عزیز کی یا حدیث عزیز کی، اس کی توضیح اگر کی جائے تو چونکہ خبر عزیز کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی طبقے سند میں 2 سے کم راوی نہ ہوں، اگر 2 سے بڑھ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کسی نہ کسی طبقہ سند میں 2 راوی ہوں۔ اب اس جو حدیث ہم نے ذکر کیا عزیز کی مثال میں، اس حدیث کے طبقات سند میں سے ہر طبقے کے اندر راویوں پر نظر کریے آپ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں حضرات نے، شیخین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، تو صحابی رسول کہاں ہیں؟ یہاں پر حضرت انس ہیں۔ پھر حضرت انس اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کی، تو طبقہ صحابہ میں 2 صحابی ہو گئے، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر حضرت انس سے 2 تابعین نے روایت کی، ایک حضرت قتادہ نے اور ایک حضرت عبدالعزیز بن صہیب نے۔ تو طبقہ تابعین میں 2 تابعین ہو گئے۔ پھر طبقہ تبع تابعین میں آئیے، حضرت قتادہ سے 2 تبع تابعین نے روایت کی، ایک تو حضرت شعبہ نے اور 2 حضرت سعید نے۔ یہ ان دونوں حضرات نے حضرت قتادہ سے روایت کی، اور حضرت عبدالعزیز بن صہیب، ان سے بھی 2 تبع تابعین نے روایت کی، ایک حضرت اسماعیل ابن علیہ نے اور دوسرے حضرت عبد الوارث نے۔ تو تبع تابعین میں بھی ہر تابعی سے روایت کرنے والے 2 تبع تابعین ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ ان سارے طبقات میں، چاہے طبقہ صحابہ ہو یا طبقہ تابعین ہو یا طبقہ تبع تابعین ہو، ان تمام طبقات میں اس حدیث کے روات 2 ہیں۔ 2 نے 2 سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت انس نے اور حضرت ابو ہریرہ نے، پھر حضرت انس سے 2 نے سنا حضرت قتادہ، حضرت عبدالعزیز ابن صہیب نے، پھر حضرت قتادہ سے 2 نے سنا شعبہ اور سعید نے، اور عبدالعزیز ابن صہیب سے 2 نے سنا اسماعیل ابن علیہ عبد الوارث نے۔ سنا یا نہیں سنا لیکن روایت بہرحال کی، تو 2 نے روایت کی۔ اس لیے چونکہ اس کے روات طبقات سند میں سے کسی طبقے کے اندر بھی 2 سے کم نہیں ہوئے، اس لیے اس کا نام حدیث عزیز رکھا گیا، اس کو حدیث عزیز کہیں گے۔ اگر طبقات سند میں سے کسی طبقے میں اگر 2 سے زیادہ روات ہو جائیں تو وہ مضر نہیں ہوگا۔ تو آج کی گفتگو عزیز پر تفصیلی ہوئی، انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں خبر غریب پر کلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔